وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. حمد و ثنا تعریف کبریائی ریاض اللہ وحدہ لا شریک کی ذات جل وعلا کے لیے خاص ہے. لانا بے شمار درود و سلام آقا نامدار امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر ہوں. میرے لیے انتہائی احترام کے لائق محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، انسان کی زندگی کا اہم ترین حصہ اس کی جوانی ہے. ویسے تو ساری زندگی انمول ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن انسانی زندگی میں ہماری جو زندگی ہے اس میں جو جوانی ہے، بچپن اور بڑھاپے سے اس جوانی میں کی ہوئی عبادت اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے. جس شخص کو جوانی میں توبہ کرنے کی عادت اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسر آ گئی، جوانی میں گناہ کا احساس ہو جانا، جوانی میں دل میں گناہ کا جرم کا احساس بیدار ہو جانا، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، جن حالات کے ساتھ ہمارا واسطہ ہے، اکثریت نوجوانوں کی ایسی ہے کہ جنہیں اپنی زندگی کا مقصد تک معلوم نہیں. مسلمانوں کے بیٹے ہیں، مسلمانوں کے بھائی ہیں، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں. حالات یہ ہیں کہ ان نوجوانوں کو یہ علم نہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. ہمیں زندگی ملی ہے، یہ کیوں ملی ہے؟ جوانی آئی ہے، کیوں آئی ہے؟ مقصد کیا ہے اس بات کا؟ اکثر نوجوان ایسے ہیں جنہیں اس حقیقت کا نہ بچوں کو احساس ہے نہ بچیوں کو احساس ہے. ایک بھیڑ چال ہے کہ اس کے مطابق سبھی چلتے جا رہے ہیں اور ایک ایک کر کے تمام انسان موت کے منہ میں اترتے جا رہے ہیں. اگر آپ مثالی نوجوان بننا چاہتے ہیں، وہ نوجوان جس
نوجوان کو اللہ نے پسند کیا ہے، جس نوجوان کو اللہ کے محبوب نے پسند کیا ہے، تو مثالی نوجوان بننے کے لیے سب سے پہلے اپنی زندگی کے مقصد کا تعین کیجیے، اپنا ایک مقصد بنائیے کہ جوانی تو گزر رہی ہے، گزر جائے گی، بڑھاپا بھی گزر جائے گا، موت کے منہ میں چلے جائیں گے، اور کتنے ہی انسان ایسے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے جو گزر گئے جن کو جوانی کی تحریض پر قدم رکھنا نصیب نہ ہو، کتنے ہی ایسے ہیں جو جوانی گزار چکے ہیں لیکن جوانی کے گزرے ہوئے ان ایام کو یاد کرتے ہیں، جوانی کے اس وقت کو یاد کرتے ہیں، لیکن اب وہ وقت ہاتھ دینے سے بھی ہاتھ نہیں آتا، اور کتنے ہی ایسے ہیں جو جوانی میں ہماری آنکھوں کے سامنے دنیا سے چلے گئے، ہم نے اپنے کندھوں پر ان کا بوجھ لادا اور قبر کے حوالے کر دیا۔ کوئی شے جو ہے اس دنیا میں جو انسان کو ملی ہے یا انسان نے خود اپنے ہاتھ سے بنائی ہے، کوئی چیز ایسی نہیں کہ جسے اس کائنات میں بقا ہو، جس نے اس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہو۔ ہر چیز کو فنا ہے، ہر چیز ختم ہو جائے گی، اور اسی طرح ایک جوان جو آج جوان ہے، جو آج کسی چیز کا بوجھ نہیں سمجھتا، اس کی جوانی بھی ایسے ہی ڈھل جائے گی جیسے مسجد کی پہلی صف میں بیٹھے ہوئے ان بزرگوں کی جوانیاں ڈھل چکی ہیں، اب یہ بھی موت کے انتظار میں ہے۔ جوانی مثالی ہو، ایسی جوانی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ 7 قسم کے افراد کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، ان میں سے ایک وہ جوان جس جوان نے اپنی جوانی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزار دیا۔ جوانی اللہ نے عطا کی، اس حسن، اس خوبصورتی، اس جوانی کو اس انسان نے اپنے اللہ کی مرضی کے مطابق گزار دیا۔ جوانی کا مقصد یہ بنایا، جوانی کی ترجیح یہ بنائی، مقصد ہے ایک نوجوان ہے، اس کا مقصد یہ ہے، کام پہ کھڑا ہے، اذان ہوتی ہے، اب اسے اذان کی پرواہ نہیں، اسے نماز کی پرواہ نہیں، رمضان کا مہینہ آتا ہے، کتنے ہی جوان مسلمان ایسے ہیں کہ جن جوان مسلمانوں کو روزہ رکھنا نصیب نہیں، کتنے ہی جوان ایسے ہیں کہ جن کے بوڑھے ماں باپ ان کی زندگی میں زندہ ہے، لیکن ان جوانوں کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق نہیں ہے۔ کتنے ہی جوان ایسے ہیں کہ ماں باپ کے چہرے ترس گئے کہ اس اولاد کی وجہ سے ہمارے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، ہمارے چہرے پر خوشی آ جائے۔ کتنے ہی جوان ایسے ہیں جنہیں یہ نعمت میسر نہیں ہے۔ کتنے ہی جوان ایسے ہیں کہ جن کی جوانی گزرتی ہے، گزر جاتی ہے، اب جوانی
وہ بھی گزار رہا ہے جس نے دن میں 5 مرتبہ اذان کی آواز سنی، لیکن ایک مرتبہ بھی اس کے دل میں یہ طرف پیدا نہ ہوئی، خواہش پیدا نہ ہوئی کہ اللہ کے گھر سے مجھے میرے اللہ کی آواز آ رہی ہے، اللہ کا نام بڑا ہے، اللہ کی ذات بڑی ہے، میرا کاروبار بڑا نہیں ہے، میری دولت بڑی نہیں ہے، میری یاری اور دوستی بڑی نہیں ہے، میری بیوی کا حکم میرے لیے بڑا نہیں ہے، میرے ماں اور باپ میرے لیے بڑے نہیں ہیں، اگر کوئی بڑا ہے تو میرا اللہ ہے۔ ایک نوجوان یہ ہے کہ اذان کی آواز سننے کے بعد اپنے کاروبار کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی تجارت کو چھوڑ دیتا ہے، محبوب کی باتوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس کی نظر میں اگر محبوب ہے تو عرش والے اللہ کی ذات ہے، سب کچھ چھوڑ کے آ جاتا ہے۔ اور دوسرا نوجوان آپ وہ نہیں آ رہا، بھائی آپ کیوں نہیں جاتے؟ نماز گزر گئی ہے، نماز کیوں نہیں پڑھی؟ رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے، رمضان کے مہینے میں تندرست صحت مند مسلمانوں پہ اللہ نے روزے فرض کیے ہیں، تو نے روزہ کیوں نہیں رکھا؟ بات ہے مقصد کی، بات ہے اپنی زندگی میں کوئی ترجیح بنانے کی۔ جب تک ایک مسلمان نوجوان اپنی نظر میں اپنی منزل کا تعین نہیں کرتا، اپنے مقصد کو اپنے سامنے رکھتا نہیں، تب تک وہ نوجوان ایک مثالی مسلمان نوجوان نہیں بن سکتا۔ اس سے بہتر ہے اس کے گھر میں بنا ہوا ڈنگر، اس سے بہتر ہے وہ اونٹ، گائے، بیل، بھینس، بکری کہ جس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں، صرف ایک مقصد ہے، کسی نے دودھ دینا ہے، کسی کا گوشت بنانا ہے۔ اس سے تو بہتر وہ ہوئے جو کسی کام آ جاتے ہیں۔ اور ایک وہ ہے انسان ہے، جوانی اللہ نے عطا فرمائی ہے، اور جوانی کے یہ ایام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں، ان 5 کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کو غنیمت جانو، وہ تمہارے لیے غنیمت ہے۔ ان میں سے ایک تمہاری جوانی ہے، اس جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ جب بڑھاپا آ جاتا ہے پھر خواہش کے باوجود عمل نہیں ہوتا، جب بڑھاپا آ جاتا ہے پھر بہت کچھ ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے۔ جوانی کی عمر وہ عمر ہے جس نے جوانی کی عمر کو اپنے اللہ کی رضا کے لیے لگا دیا۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی عزت عطا فرماتے ہیں، آخرت میں بھی عزت عطا کرتے ہیں۔ جوانی کی قدر کیجئے، اس جوانی کو اپنے اللہ کی رضا کے لیے صرف کیجئے۔ پھر ہم کر کیا سکتے ہیں؟ جوانی کو بامقصد بنانا ہے، ہم نے مثالی نوجوان بننا ہے۔ بوڑھے کہیں یہ نہ سمجھے آج کا جمعہ ساڑھے واسطے نہیں، بوڑھے واسطے، یہ بزرگوں کے لیے بھی ہے۔ ٹارگٹ نوجوان ہیں لیکن بزرگ بھی اس سے مستثنا نہیں ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ایک مسلمان چاہے وہ بزرگ ہے چاہے وہ جوان ہے، ہر لحاظ سے اس کی زندگی بامقصد ہونی چاہیے۔ اور مقصد کیا ہے؟ کسی نے مقصد بنایا ہے پیسے اکٹھے کرو، موٹر سائیکل خریدو، کسی نے مقصد بنایا ہے کارالے آ کے پیسے جمع کریں گا پھر آپ بیاہ کریں گے، کسی نے مقصد بنایا ہے ساری رات اپنے موبائل کے پیکج پر جاگ کے گزار دیتا ہے لیکن نماز پڑھنا نصیب نہیں،
سارا دن گرلز کالجز اور سکولز کے دروازوں کے طواف کرتے گزار دیتا ہے، سارا دن لوگوں کی عزتوں کے متعلق سوچتے گزار دیتا ہے، اگر اس کی زندگی میں شامل نہیں ہے تو یہ سوچنا شامل نہیں، جس اللہ نے پیدا کیا ہے اس اللہ نے زندگی کا مقصد بھی عطا کیا ہے۔ بات مقصد کی ہے۔ عام لوگ اکٹھے بیٹھے ہوں، اکٹھے بیٹھے مسلمانوں سے پوچھو، مسلمان بھائیوں تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ سارے کہیں گے، ایک نہیں سارے ہی کہیں گے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، اسی لیے نماز۔ سب سے پوچھ کے دیکھو، لیکن جب دکان کے گلے پر بیٹھ کے جھوٹ بولتے پھر مقصد کہا جاتا ہے۔ جلسے میں بیٹھے، جمعے کے خطبے میں بیٹھے، اپنے مسلمان بھائیوں میں بیٹھنے پر پوچھا تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ جواب دیا اللہ کی عبادت کرنا مقصد ہے۔ یہ مقصد ہے ہماری زندگی کا، کیوں نہیں؟ اللہ کی عبادت ہی مقصد ہے۔ پھر یہ دو نمبری ہیراپھیری کرنے والے کہاں سے آتے ہیں؟ پھر اپنوں کے ہاتھ دبانے والے کہاں سے آتے ہیں؟ پھر اذانیں سن کے جو نماز پڑھنے نہیں آتے، کہاں تو انہوں نے بھی تھا ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی بندگی ہے۔ یہ مقصد سے غافل لوگ ہیں۔ اگر مقصد کا علم ہونے کے باوجود با مقصد زندگی نہیں ہے، ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ گلی میں ملا، کہا آؤ اللہ کے گھر میں اذان ہوئی ہے، نماز کے لیے آؤ۔ کہنے لگا حاجی صاحب اللہ کی قسم میں پکا مسلمان ہوں، لیکن اس وقت نماز نہیں پڑھ سکتا، دکان پہ گاہک کھڑے ہیں ان کو بھگتانا ضروری ہے۔ پھر مقصد کیا ہوا؟ جناب آپ نے اپنی دکان کے گاہک کیوں بھگتانے ہیں؟ اجی گاہکاں دی لین لگی ہے تے گاہکاں نوں بھگتاواں گے تے پیسہ کماواں گے۔ پیسہ کما کے کیا ہوگا؟ پیسہ کما کے یہ ہوگا ہماری زندگی آسان ہو جائے گی، ہماری زندگی میں سہولت آ جائے گی۔ اکثر میں سوچا کرتا ہوں کہ ہم لوگ پتہ کیسے ہیں، سہولتوں کی خاطر میں آرام ہوئے پھرتے ہیں، سہولتیں پانے کے لیے، زندگی کے آرام پانے کے لیے نہ دن کی پرواہ ہے نہ رات کی پرواہ ہے۔ اور اس سے پوچھو لاکھوں روپیہ جمع کرتا ہے، اس سے پوچھو ہزاروں روپیہ اکٹھا کرتا ہے، اس سے سوال کرو، سب کا جواب یہ ہوگا جناب یہ پیسہ اس لیے اکٹھے کرتے ہیں زندگی سکون کی گزرے۔ تو پھر گولیاں کیوں کھاتے ہو؟ زندگی کوٹھا تو بنا لیا سونا، مکان تو بنا لیا خوبصورت، بہترین سنگ مرمر لگا کے اولاد کے لیے بنا لیا، اپنے لیے بنا لیا۔ سوال یہ ہے مقصد پورا ہو چکا ہے، مکان بنانا مقصد تھا، بن گیا ہے۔ سوال یہ ہے بچوں کی شادیاں کرنا مقصد تھا، مقصد پورا ہو چکا ہے۔ سوال یہ ہے جائیداد بنانا تھی، مقصد پورا ہو چکا ہے۔ پھر سوال یہ ہے مقصد تو سارے پورے ہو گئے، اب زندگی میں سکون ہونا چاہیے، بے آرام کیوں ہوئے پھرتے ہو؟ بے آرام کیوں ہو؟ کیوں نہیں؟ لوگ بے آرام نہیں پھرتے، اس کی خاطر بے آرام پھرتے ہیں، آرام کی خاطر آرام پھر میسر کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے مقصد سے غافل ہیں۔ جو اصل مقصد تھا ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد، ایک بہترین انسان کی زندگی کا مقصد، وہ
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے جن اور انسان کو اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ یہ میرے غلام بن جائیں۔ اور ایک مثالی مسلمان نوجوان کیسا ہوتا ہے، مقصد سمجھ آ گیا؟ سب سے پہلے تو اس نوجوان کو سمجھنا چاہیے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ ایک مقصد وہ ہے جو صبح سویرے اٹھ کے باپ یاد کرواتا ہے، ایک مقصد وہ ہے جو رات کو سونے سے پہلے اگر شادی ہو گئی ہے تو اہلیہ یاد کرواتی ہے، ایک مقصد وہ ہے جو بیوی یاد کرواتی ہے، بھائی بہن یاد کرواتے ہیں، ایک مقصد وہ ہے جو عرش والے اللہ نے دے کے بھیجا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ یا ایھا الناس، لوگوں اعبدوا ربکم الذی خلقکم، سارے سنو تم اپنے رب کی عبادت کرو، رب کے غلام بن جاؤ۔ اب جو غلام ہو وہ اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے، غلام کی تو مرضی نہیں ہوتی۔ ہم مثالی مسلمان نوجوان بننا چاہتے ہیں نا، تو پھر ہم سب سے پہلے تو اللہ کا تقاضا یہ ہے غلام بنو۔ وہ غلام کیسا ہے؟ غلامی بہت بڑا درجہ ہے، بہت بڑا درجہ ہے۔ غلامی تسلیم کا اعلیٰ ترین مقام ہے۔ غلامی سے پہلے اپنے آس پاس اپنے معاشرے میں پھیلے ہوئے مزدوروں کو دیکھیے، مہینے کی ماہانہ اجرت پر کام کرنے والے ملازموں کو دیکھیے، غلامی بھی سمجھ آ جائے گی۔ جو ملازم ہوتا ہے اس کی زندگی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جس کا ملازم ہے کام اسی کا کرنا ہے، جس کا ملازم ہے کام اسی کا کرنا ہے۔ اب ملازم کام مالک کا نہ کرے، مالک کے پڑوسیوں کا کرتا رہے، مالک اجرت دے گا؟ غلامی تو بڑی دور کی بات ہے، غلامی تو ذلت کی انتہا ہے۔ غلامی سے پہلے عقل یہ کہتی ہے، فہم یہ کہتا ہے، جس کی ملازمت کی جائے اس کی ملازمت کا حق ادا کیا جائے۔ پھر ایسا کیوں نہیں ہے؟ کہا یہ لا الہ الا اللہ، اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تو ہمارا مالک ہے، ہم تیرے بندے ہیں، تو ہمارا مالک ہے۔ پھر جس کے بندے ہیں اس کی بات کو بندے مان کے کیوں نہیں، اس کی بات پہ عمل کیوں نہیں کرتے، اس کی باتوں پہ کو اپنایا کیوں نہیں جاتا؟ اور بات یاد آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں، فروری کا مہینہ چل رہا ہے، 14 فروری آئے گی۔ 14 فروری کو کہتے ہیں ویلنٹائن ڈے۔ کیا کہتے ہیں؟ ویلنٹائن ڈے، بے حیائی کا دن، یہ عاشقوں کا دن ہے۔ شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی، عاشقوں کا دن ہے۔ ٹی وی پر پروگرام ہوں گے، دکانوں پر پھول بکیں گے۔ ہمارے بچپن میں یہ خرافات نہیں تھی۔ آج میٹرک کلاس کے اسٹوڈنٹ کو علم ہے کہ ویلنٹائن ڈے بھی سال میں آتا ہے، جب مسلمان نوجوان بامقصد زندگی گزارتا ہے۔ اس کی زندگی میں ویلنٹائن ڈے ہو، بسنت ہو یا کوئی اور مسلم تہوار ہو، اس کی زندگی میں ان کا خانہ بچتا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ بامقصد زندگی گزارنی ہے تو اللہ نے کہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، یہ نہیں کہا زنا نہ کیجیے گا، یہ نہیں کہا زنا نہ کرنا، زنا کی سزا بڑی سخت ہے۔ اللہ نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہیں جانا۔ جب بامقصد زندگی گزارے گا مسلمان نوجوان، اللہ نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، سب سے پہلے مقصد یہ بنا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کی غلامی کروں گا۔ اس کے بعد تیری زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے تیری جوانی بے عیب ہونی چاہیے، تیری جوانی پر داغ نہیں ہونا چاہیے، تیرا کردار سچا اور سچا ہونا چاہیے، تیرے کردار سے حیا کی خوشبو آنی چاہیے، تیرے
الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اگر مثالی قوم مسلمان بننا چاہتا ہے، نوجوان بننا چاہتا ہے، ایمان کی ایسی دولت لے کے آ، نماز میں کھڑا ہو، تجھے تیری نماز لذت دے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اللہ نے کہا نماز میں کھڑا ہو، تیرے پاؤں پہ خارش نہیں ہونی چاہیے، میرے پاؤں پہ خارج نہیں ہونی چاہیے. مقصد نوجوان بنو. افسوس کی بات یہ ہے، آج بھی میں اسکول کلاس میں بچوں سے بات کر رہا تھا، یہ جو آج کے نوجوان یا بزرگ ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہمارا مقصد کیا ہے. ہمیں نہیں علم ہمارا مقصد کیا ہے، ہم نہیں جانتے ہمارا مقصد کیا ہے. نہ نوجوان جانتے ہیں، نہ بوڑھے جانتے ہیں، الا ماشاء اللہ کوئی مومن ان کو پتا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، اور پھر وہ اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر وہ اس مقصد کی خاطر جان تک کا نذرانہ دینا پڑے تو دے دیتے ہیں، لیکن وہ مقصد پر حرف نہیں آنے دیتے. آج سب سے بڑا المیہ یہ ہے، ہم مذہبی طور پہ کوئی وہابی بن گیا، کوئی بریلوی، کوئی دیوبندی، کوئی شیعہ، کوئی قادیانی، کوئی عیسائی، کوئی کچھ بن گیا، کوئی کچھ بن گیا. سب سے بڑا اس امت کا المیہ یہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ مسلمانوں کا یہ ہے کہ آج کے مسلمان کو دوبارہ مسلمان ہونے کی ضرورت ہے. آج کے مسلمان کو، میں چھوٹی بات نہیں کر رہا، بہت بڑی بات کر دی ہے. ہم اسلام کے دعوے دار ہیں، ہم اسلام کا نام لینے والے ہیں، اور مقصد سے اتنا غافل ہیں کہ شاید تاریخ میں ایسی مثال نہ ملتی ہو. چلے ہیں غیر مسلموں کو مسلمان کرنے. افسوس یہ ہے کہ آج ہمیں خود کو مسلمان کرنا ہوگا. دنیا کے محقق لکھتے ہیں، تحقیق کرنے والے لکھتے ہیں، جو انسانوں پر تحقیق کرتے ہیں، مذاہب کی تحقیق کرتے ہیں، ان کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ دنیا میں دین اسلام سب سے بڑا وہ دین ہے جو تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، جو تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے. پھیلانے والے مسلمان خود نہیں ہیں. مسئلہ ہے کہ نہیں؟ کتنے ہی غیر مسلم مسلمان ہوتے ہیں، پوچھ کے دیکھو کس کی دعوت میں مسلمان ہوئے ہو. اکثریت یہی کہے گی تمہارا قرآن پڑھا، تمہارے پیغمبر کی سیرت کو پڑھا. پڑھنے کے بعد ہم مجبور ہوئے کہ دنیا میں اگر کوئی سچا دین ہے تو وہ دین اسلام ہے، اور مسلمانوں کی اپنی حالت یہ ہے، وہ غیر مسلم جو اسلام کے حلقے میں آتے ہیں ہماری وجہ سے نہیں آتے، وہ خود آتے ہیں. کیوں؟ انہیں اسلام کی صورت میں کائنات میں بہترین پناہ گاہ ملتی ہے. ہماری تو زندگی کی مقصد میں اسلام شامل نہیں. ہم نے تو اپنی زندگی کے مقصد میں اسلام کو اتنا سا شامل کیا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنی، سال میں روزے آ گئے، دل ہوا تو رکھ لے، نہ ہوا تو نہ سے. اتنے مسلمان ہیں جو ہیں مسلمان، باپ بھی مسلمان، دادا بھی مسلمان، آپ بھی مسلمان، آگے نسل بھی مسلمان. ہر سال رمضان میں چھانوی لگتی ہے ہمارے پراگوں کے اندر پور کے پور بھر بھر کے نکالے جاتے. اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں رمضان کے مہینے کو آزمائش کے طور پہ اللہ بھیجتے ہیں. کتنے مسلمان ہیں جو سارے مہینے کے روزے رکھتے ہیں؟ مقصد ہے نا. اگر مقصد میں یہ بات شامل ہو کہ رمضان کے روزے نہ رکھے، ایک روزہ جان بوجھ کے چھوڑا، ایک روزہ جان بوجھ کے چھوڑا، اللہ رب العزت کے محبوب نے فرمایا ہے وہ ایک روزہ ساری زندگی گوا دیتے رہو، ساری زندگی روزے رکھتے رہو، اس ایک روزے کی تم قضا نہیں دے سکتے جو جان بوجھ کے ایک روزہ چھوڑتے ہو. کتنے مسلمان ہیں جو رکھتے ہیں؟ ہر سال
علماء کرام خطبہ نہیں دیتے رمضان کے عنوان پہ؟ بہترین سے بہترین خطیب کی تقریر موجود نہیں رمضان کے عنوان پہ؟ پھر مسلمان اتنے کام کیوں ہیں؟ روزے کیوں نہیں رکھتے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں نام کے، ہمارے اسلام کے مقصد میں کہیں یہ شامل نہیں کہ روزے بھی رکھے جاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تو روزہ چھوڑ کر سے پوچھو، مولوی متھے لگے گا تو انہوں نے کہنا کاری یا دعا کر میں روزہ رکھا، عام بندہ مل جائے تو بھی بتا رہے روزے رکھ کے مسیطے میں بہ رہے ہو، اسی روزے رکھ کے کام کرنے ہو گئے ساڑھے کو نہیں رکھے جاتے۔ ساڑھے کو کئی مسلمان ایسے ہیں جو اپنی زبان سے بڑا بول جاتے ہیں کہ تمہیں کیا ہم سے، ہم رکھیں یا نہ رکھیں، ہمارا معاملہ ہے، ہمارے اللہ کا معاملہ ہے، اگر روزہ رکھنا یا نہ رکھنا تمہارا معاملہ ہے، تمہارے اللہ کا معاملہ ہے، تمہیں روزے کی ترغیب دینا بھی میرا معاملہ ہے، میرے اللہ کا معاملہ ہے۔ کیوں؟ قیامت والے دن اللہ نے سوال کیا، خود تو روزہ رکھا تھا، گھر میں بھائی نے نہیں تھا رکھا، اس کو بتایا تھا روزے کی اہمیت کیا ہے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ پھر روزے کی ترغیب دینا بھی تو میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے۔ غصہ نہ کرو، اپنی زندگی کے مقصد کو بدلو، ہمیں اپنی زندگی کے مقصد کا علم دو، اور چلے ہیں ہم مثالی مسلمان بننے، باتوں سے مثالی مسلمان نہیں بنتے، عمل سے مثالی مسلمان بنتے ہیں، اور عمل جب اتنا مضبوط ہوتا ہے وہ چلتے زمین پہ ہے، اللہ اپنے محبوب کو ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں سناتا ہے، اور محبوب پوچھتا ہے تیرے پاس عمل کیا تھا، تو کرتا کیا ہے، چلتا زمین پہ ہے، قدموں کی آہٹ اللہ جنت میں سنا رہا ہے۔ بتائیں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے بنگلے ہیں مکے میں یا مدینے میں؟ کوئی دیکھ کے ہے؟ ہمارا مقصد بنا ہے نا، اگر زندگی کا مقصد بن جائے تو پھر ایسے بنتا ہے۔ جنگ کا موقع ہے، تبوک کا موقع ہے، اللہ کے محبوب نے اپنے اصحاب کے سامنے اعلان کیا کہ آج دشمنوں کے ساتھ مقابلہ ہے، بڑا طویل معرکہ ہوگا، اس کا سفر ہی 30 دنوں کا تھا، کم از کم صرف سفر 30 دنوں کا تھا، مدینے سے تبوک تک 1 مہینے کا صرف سفر تھا، 10 دن کا ٹھہراؤ تھا، اور حالات ایسے تھے کہ لوگوں کی فصلیں پکی ہوئی، کمائی کے ایام تھے، جب فصل پکی ہو تو زمیندار اپنی فصل چھوڑ کے نکلے گا وہاں پہ، فصل پکی ہو، کون سا کاشتکار ہے اپنے پکی ہوئی فصل کو، لٹکتی ہوئی روزی کو چھوڑ کے ادھر سے سما رہی ہے، یہ اہم نہیں، محمد کا پیغام اہم ہے، ادھر چل لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا تمہارے مال کی ضرورت ہے، تمہاری جانوں کی ضرورت ہے، لوگوں نے بڑی محنت کی، بڑا پیسہ اکٹھا کیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اسی رنگ کا ہے کہ گھر کا سارا مال لا کر اپنے آقا کے قدموں پہ ڈھیر کر دیا۔ اب بندہ سوچے کہ ابو بکر صدیق نے سمجھنا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجودہ دور کے اپنے دماغ کے مطابق ہم سوچیں، یہ کہانیاں پڑھنے کے لیے آسان ہیں، یہ کہانیاں بیان کرنے کے لیے آسان ہے، جب مثال کی بات آئے مثال قائم کرنا بہت مشکل ہے۔ گھر کا سارا مال لا کے ڈھیر لگا دیا، میرے محبوب نے دیکھا، کہا ابو بکر کیا لے کے آئے؟ کہا جو تھا سب کچھ لا کے میرے قدموں پہ نچھاور کر دیا۔ فرمایا کھا کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ شام کی روٹی نہیں کھانی؟ ہمارا مقصد کیا ہے؟ شام کا کھانا کھانا ہے،
دوپہر کا کھانا بنانا ہے، صبح کا ناشتہ ہونا چاہیے، زندگی میں سہولت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، بنائیے زندگی کی سہولتیں، لیکن ان سہولتوں کے پیچھے آخرت کی سہولتیں نہ بھول جائیے گا. آخرت کی سہولتیں یاد رکھیے گا. اور جو آخرت کو یاد رکھتے ہیں وہ اپنے جوان بچوں کو بٹھا کے یہی بات بتاتے ہیں. اگر دو نبیوں کا ذکر کیا قرآن مجید میں، ایک پیغمبر یعقوب اور ایک پیغمبر ابراہیم علیہ السلام، دونوں کو اللہ نے اولاد کی تھی، عطا کی تھی. اولاد کو بلایا، بلانے کے بعد پوچھا، سوال کیا، کہا میں دنیا سے چلا جاؤں، رحلت ہو جائے، اللہ کا مہمان بن جاؤں، مجھے بتلاؤ میرے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ یہ نہیں کہا. وہ ہمارے ایک چودھری صاحب تھے، انہوں نے بچوں کو اکٹھا کیا، 5 لڑکے تھے، 2 بیٹیاں تھیں، لڑکوں کو اکٹھا کیا. کہنے لگے گل کہ میں پتہ نہیں کہڑے ٹائم ہو گیا ہوں، تو میں چاہنا مرن تو کوئی نہ پہنا صاف سیدھا کرتا. انہوں نے کہا جی ابا جی بہت خوشی سے صاف سیدھا کریں. انہوں نے کہا اچھا چلو میرے کچہری لے چلو، آخری سانسوں میں بزرگ میرے کچہری لے چلو. بھائی کچہری جا کے کیا کرو گے؟ 100-125 ایکڑ زمین ہے، میں چاہتا ہوں زندگی میں تمہارے نام لگا دوں. میرا مقصد یہ تھا جائیداد بناؤں، بنائی. مقصد پورا تب ہوگا جب بیٹوں کے نام ہو جائے گا. ایک یہ مقصد ہے، ایک یہ مقصد ہے بیٹا کچھ نہیں بنایا تمہارے لیے، جو کمایا حلال کمایا، جو بنایا حلال بنایا. کچھ نہیں ہے تمہارا، کچھ نہیں ہے میرا، جو کچھ بھی ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے. مجھے بتلاؤ مر جاؤں، میرے مرنے کے بعد رستے سے بھٹک تو نہیں جاؤ گے؟ کبھی اپنے اولاد کو پوچھیں. پھر کہتے ہیں جوان بچے بوڑھے والدین کی عزت نہیں کرتے. ہم نے تو عزت والا آپشن ہی اپنی تربیت میں نہیں رکھا. ہم نے تو احترام والے کھانے کو خود ہی ختم کر دیا. جیسے ہی بیٹے نے 10ویں کلاس سے سکول چھوڑا، 8ویں کلاس سے سکول چھوڑا، اللہ ماشاءاللہ 10ویں تک جاتے. کوئی بستی میں دیکھ لیں کتنے نوجوان ہیں جن کی تعلیمی قابلیت بی اے کے برابر ہوگی. نوبت بھی نہیں آتی 8ویں سے اوپر جانے کی. چاہیے تو یہ تھا بچپن سے بچے کے دماغ میں بٹھایا جاتا تھا، تھوڑا لیا حلال ہونا چاہیے. گھر کچا ہے گزارا ہو جائے گا، لیکن قبر کا گھر کچا نہیں ہونا چاہیے. اور قبر کا گھر برادری والوں کی اینٹوں سے پکا نہیں ہوتا، اپنے عمل سے پکا ہوتا ہے. قبر کا گھر اپنی جائیداد کے ساتھ پکا نہیں ہوتا، روپے اور پیسے کے ساتھ پکا نہیں ہوتا. قبر کا گھر قبر پر دھول ڈالنے سے خوشبودار نہیں ہوتا. نام کی تختی لگا دینے سے قبر کا نام اونچا نہیں ہوتا. قبر میں جاؤ، بامقصد زندگی گزاری ہو، عمل لے کے جاؤ، اعمال کے ساتھ جاؤ گے، منکر نکیر آئیں گے، مقصد پورا کیا ہوگا. ان کو بھی کہو گے رک جاؤ، تمہارے سوالوں کے جواب بعد میں دیں گے، پہلے ہماری عصر کی نماز گزر رہی ہے، ہم نے نماز پڑھ لی. یہ تب ہوگا جب زندگی کا کوئی مقصد ہوگا. پیغمبر یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے کہا بتلاؤ میں دنیا سے چلا جاؤں، عبادت کس کی ہوگی؟ کہنے لگے ابا جی جس کی عبادت آپ کرتے تھے، جس کی عبادت دادا جی ابراہیم کرتے تھے، جس کی عبادت دادا جی اسحاق نے کی، اسماعیل نے کی، ہم بھی اسی الہ کو مانیں. یہ تھا مقصد. تو ایسی بامقصد زندگی گزارتے ہیں، پھر اللہ ان کی جوانیوں کی حفاظت کرے. آج کے جوانوں کی جوانی کو تو موبائل میں چوس لیا ہے، رشتے دور کر دیے اس موبائل میں. باپ پاس بیٹھا ہوا ہے،
ماں پاس بیٹھی ہوئی ہے تے موبائل تے دوجے بنے پتہ نہیں بی بی ہے بھی کہ کوئی نہ وہ بیٹے دل تو بھی نیڑے آ تے جنہاں نے جمے وہ ہو کے تے انڈیا میں بیٹھے کیا مقصد ہے نا نوجوانوں سے پوچھو آپس میں باتیں کیا ہوتی ہیں ہماری کیا باتیں ہوتی ہیں ایمانداری سے پوچھو بزرگوں کی باتیں کیا ہوتی ہیں بزرگ کہتے ہیں کتنے کو دے رہی وہ کہتے ہیں اچھا کی کر دے رہی وہ ایک نا ڈاکٹر بن گیا کوئی اکثر یہ یار میں بڑی کوشش کی تھی پڑھے ہوئے نہیں نہ بڑی ساری گالی بھی کرنی ہوتی بڑی سی گالی ساتھ کہا چاروں کے چاروں نالائق نکلے ہیں اچھا جی کیا کرتے ہیں ایک برا کام کرتا ہے ایک برا کام کرتا ہے ایک دے مینو تھانے دے گیڑے جو نہیں نکلا دیتا اور یہ بزرگوں کے مقصد ہے میں تو چاہتا ہوں یہ ہو جائے وہ ہو جائے جوانوں کے مقصد کیا ہے گلی میں جو پورے کو چنگی 1 to 5 نگری دیکھے نا زیادہ ہے نہیں ہے پاویں ابے کا گلا خالی کر کے گڑی لینی ہے کوئی کار دیکھ لی اپنے لیول کے حساب سے اچھا کوئی اچھی عورت دیکھ لی گلی سے سامنے سے گزرتی بیاہ کرنا تو عید نہیں کرو یہ مقصد ہے ہمارے نوجوانوں کے مقاصد ہے نہ میرے بھائیوں مقصد بنانا ہے تو یہ بناؤ اللہ راضی ہو جائے گا اللہ سب کچھ عطا کرے گا آخری بات سنیں ایک بندہ ہے محبوب علیہ السلام کے پاس جوان تھا وہ جوان بھی کلیئر یار کیا بہترین لوگ تھے وہ کہ جن کے بارے میں اللہ نے کہا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون یہ زمین پر میرے محبوب کے قدم سے قدم ملانے والے لوگ یہ عام نہیں ہے یہ جماعت وہ مخلص جماعت ہے یہ وہ وفاشیاب لوگوں کا گروہ ہے کہا یہ چلتے زمین پہ ہے فوج میرے محبوب کی ہے کہا یہ محبوب کی فوج نہیں ہے میری فوج ہے اور اللہ کی فوج کیسی فوج تھی مسند احمد میں امام احمد بن حنبل نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہا نوجوان آیا کہنے لگا آقا مسلمان ہوتا ہوں سارے جرائم چھوڑ دوں گا ایک جرم کرنے کی اجازت دے دیجئے باقی سارے چھوڑ دوں گا رحمت کائنات نے فرمایا کون سا جرم کرنا چاہتے ہو گل سیدھی تے دو ٹوک اس نے کہا آقا مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے کیا کیجئے زنا کی اجازت دے دیجئے محبوب نے سنا کہا اچھا اجازت دوں گا پہلے میرے سوالوں کے جواب دیے جائے کہ لگا کیجئے کہا جو بات تم نے کسی کی بہن کے متعلق میرے ساتھ کی ہے یہی بات کوئی تیری بہن کے متعلق کرے دوبارہ کرے گا اس نے کہا میں پڑھنا دیا آقا نے کہا بہن برداشت نہیں تیری چچا ساتھ بہن ہو کوئی اس کے بارے میں خیال کرے تو کیا کہے گا کہنے لگا میں جیب نہ کھینچ دیا گا کہا پھر تیرے ماموں کی بیٹی ہو کہنے لگا برداشت نہیں ہوگا کہا اور ہو سارے رشتے گنوا دیے کہنے لگا آقا بس کر دیجئے میں بات کو سمجھ گیا مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ کلمہ پڑھنے کا مقصد کیا ہے کلمہ پڑھنے کا مقصد کیا ہے وہ مسلمان مثالی مسلمان بننا چاہتا ہے تو اسے اپنی زندگی کا مقصد بنانا ہوگا اور اس مقصد میں سب سے پہلے حیا کو شامل کرنا ہوگا آقا نے کہا میرے قریب ہو جا قریب ہوا آقا نے دل پہ ہاتھ رکھا کہا تیرا دل بیمار ہے دعا کرتا ہوں اللہ تجھے شفا عطا فرمائے صاحب کہا اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے اس کے دل کو صاف کر دے اس کے گناہ کو معاف کر دے اس کے دل کو پاک کر دے
وحسن فرجہ، اللہ اسے اس کے صدر کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ تھے مسلمان نوجوان، اور مثالی مسلمان نوجوان ایسا ہی ہوا کرتا ہے کہ اس کی نظروں میں حیا ہوا کرتی ہے، وہ اللہ کا بھی حیا کرتا ہے، اللہ کے محبوب کا بھی حیا کرتا ہے، اللہ کے محبوب کی امت کا بھی حیا کرتا ہے، رب کی مخلوق کا بھی حیا کرتا ہے۔